عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام زندہ باد، دین ہے سب کو سکھاتی، دعوت اسلام زندہ باد، امت کی ہے خیر خواہی، دعوت اسلام زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوم دعوت اسلامی کی خوشیاں دنیا بھر میں عاشقان رسول منا رہے ہیں، اور انہی خوشیوں میں ایک خوشیوں بھرا پروگرام ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کا نام رکھا ہے اولڈ از گولڈ۔ میں اس وقت کراچی شہر میں ہوں، اور دعوت اسلامی کراچی شہر سے ہی چلی، اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کراچی کا ایک علاقہ ہے جس کو ہم نارملی اولڈ سٹی ایریا کہتے ہیں، وہیں سے امیر اہل سنت دعوت اسلامی لے کر الحمدللہ چلے۔ تو پھر کراچی کے مختلف علاقوں میں امیر اہل سنت کا سفر رہتا تھا، جانا رہتا تھا، تو یوں کچھ اسلامی بھائی وابستہ ہونا شروع ہو گئے۔ ان میں سے جو وابستہ ہوئے تھے شروع میں، ان میں سے چند اسلامی بھائی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس وقت میں جن کے ساتھ حاضر ہوں، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میں آپ کو ایک تقریباً میرا اور رکن شورا حاجی امین کے دعوت اسلامی میں آنے کا جو ڈیوریشن ہے وہ آگے پیچھے ہی ہے، لیکن جن کے ساتھ میں حاضر ہوں ان کی دعوت اسلامی کے لیے خدمات ہیں، اور بعضوں نے تو اس میں ایسی خدمات انجام دی ہے کہ جنہیں ان کے علاقے والے آج بھی یاد کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بیرون ملک بھی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے، انتقال ہو چکا ہے۔ تو وہ تمام تر ہمارے پرانے سینئر مبلغین، دعوت اسلامی کے ساتھ کام کرنے والے، خدمت کرنے والے عاشقان رسول جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کو گری کے رحمت فرمائے، اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان کے گھروں سے بھی دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات پیدا فرماتا رہے۔ تو یہ میرے کتنے سینئر ہیں، اور ان کے لیے میرے دل میں یا ہم سب کے دلوں میں کتنی محبت، کتنا پیار، کتنی جگہ، کتنی الفت ہوگی، اس کا شاید آپ اندازہ کر لیں۔ کیونکہ جب میں امیر سنت کو ان کو دیکھتا ہوں نا، تو امیر سنت کی آنکھوں کی چمک سے ہمارے دل چمک جاتے ہیں انہیں دیکھ کر کے۔ یہ امیر سنت کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہ سب ہماری آنکھوں دیکھی باتیں، ہمارا پریکٹیکل ہے، اور یہ ایک تحریک اور ایک تنظیم کی خوبصورتی ہے، اور رائٹ آف بگننگ، یعنی بالکل اسٹارٹ سے لے کر آج ہم اس کے دعوت اسلامی کی 40ویں گویا کہ سالگرہ منا رہے ہیں، اور آج ابتدا کے آس پاس سے لے کر اب تک کے کئی اسلامی بھائی نہ صرف دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، ان کی اولادیں وابستہ ہیں، اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے، توفیق ملتی ہے، دعوت اسلامی کی اپنی خدمت انجام دیتے ہیں۔ ان میں بعض ذمہ دار بھی ہیں۔ تو یوں ایک میں نے کہا ایک انٹروڈکشن ان ہمارے اولڈ از گولڈ، ہمارے جنہیں ہم اپنے پرانے اسلامی بھائی کہتے ہیں۔ لفظ پرانا بھی ٹھیک ہے، کہنے کو کہتے ہیں۔ تو چلیں ان میں سب سے میں ایک سوال کر لیتا ہوں، دعوت اسلامی کا سب سے پرانا اسلامی بھائی کا نام بتائیے، سب سے پرانے اسلامی بھائی کا نام بتائیے جو دعوت اسلامی سب سے پرانا ہے۔ امیر اہل سنت۔ تو امیر اہل سنت یہ پرانے، اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی کئی خوشیاں نصیب فرمائے، کئی دعوت اسلامی کی یہ مدنی بہاریں دیکھیں، کئی رمضان دیکھیں، کئی حج و عمرے کریں۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا ولیمہ میرے پیر صاحب نے کیا، میرے بچوں کا ولیمہ میرے پیر صاحب نے کیا۔ اب اللہ توفیق دے، اللہ انہیں سلامتی والی، عافیت والی، صحت والی، خوشی والی طویل زندگی دے، ہمارے بچوں کے بچے بھی ولیمہ بابا کریں۔ تو یہ ہے ہمارے اس پروگرام کا ایک انٹروڈکشن آپ کے ساتھ جو میں نے بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان سے
ان کی کچھ باتیں سنیں گے کہ امیر سنت کے تعلق سے، دعوت اسلامی کے تعلق سے، انہوں نے جو دعوت اسلامی کے لیے اپنے وقت میں جو دوڑ بھاگ کی، کوشش کی، یہ یقیناً یہ اس وقت کے ہمارے کئی اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اس وقت دقت پریشانیوں میں، کہ جہاں اتنے زیادہ سپورٹنگ رول نہیں تھے، کوئی سپورٹ نہیں تھی اتنی زیادہ، نہ مین پاور اتنا تھا، نہ فائنینشلی اتنی طاقت تھی، نہ ابتدائی ایک وقت تھا، تو اس وقت جمنا کرنا اور ایک ماحول بنا کر دینا، ہمیں تو تیار مال ملا ہے، ہم تو اراکین شورا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایک تیار مال ملا ہے، اور امیر سنت نے اور ان کے ساتھ اسلامی بھائی نے دن رات ایک کر کے یہ الحمدللہ یہ باغ سینچا ہے، سمجھے باغ سینچا، اب یہ باغ آیا ہے، پھول کھلے ہیں، اب اس باغ کی حفاظت کرنی چاہیے ہم سب کو، جتنے میرے اسلامی بھائی مدنی چینل پہ دیکھو سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھو سن رہے ہیں، سب کو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سب کو اس باغ کی حفاظت کرنی ہے، اس کو اور پروان چڑھانا ہے، اس میں اور پھول کھلانے ہیں، اور صرف پھول کی نہیں، اس کی پتیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے سیدھی جانب سید وزیر حسین شاہ صاحب جلوہ فرما ہیں، جب ہم دعوت اسلامی میں آئے تھے تو ان کی نعتیں سنا کرتے تھے، اور بڑے خوبصورت و پیارے انداز سے کلام اس وقت بھی پڑھتے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی میں یہ بات آپ سے جو شیئر کر رہا ہوں، یہ 30 سال پرانی باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے دعوت اسلامی میں 30 سال ہوئے، میں 91 میں آیا ہوں، یہ 2021 ہے، تو مجھے بھی دعوت اسلامی میں تقریباً 30 سال ہو گئے۔ میں پرانا نہیں ہوں، یہ پرانے ہم سے سینئر ہیں، تو ہم ان کی نعتیں سنتے تھے، سید وزیر حسین صاحب کی ہفتہ وار اجتماع میں، دیگر مواقع پر، تو آج بھی انشاءاللہ ہم ان سے نعت سنیں۔ نعت بھی پھر وہ سنا ہے جس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہے۔ چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ یہ جو کلام تھا لکھ رہا ہوں نعت سرور، یہ بھی آپ کے سامنے لکھا گیا تھا، تو کچھ اگر اس کا کوئی مختصراً آپ کا تعارف اور وہ واقعہ اگر ذکر ہو جائے۔ مدینہ طیبہ میں ہماری حاضری جو 86 میں ہوئی، سبز گنبد کی زیارتیں ہو رہی تھیں، وہیں حضرت قبلہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ہمارے دادا پیر حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے تھے، اب تو ان کا خیر وصال ہو چکا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ امیر اہل سنت سے بہت محبت فرماتے تھے، ہمیں دعوت دی کہ کل آپ کو ہمارے گھر دعوت پر آنا ہے۔ دوسرے روز گئے، ماشاءاللہ آپ کے آستانے پر، بہت مزہ آیا، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے ایک کاغذ نکالا اپنے پاس سے، انہوں نے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، فرمایا کہ مجھے اس پر ابھی تک کسی نے کوئی نعت لکھ کر نہیں دی۔ امیر اہل سنت نے وہ پرچہ لیا اور آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ عز و جل حضور یہ کل آپ کو مل جائے گی۔ دوسرے روز مسجد نبوی شریف میں بعد نماز عصر سبز گنبد کے سامنے بیٹھ کر امیر اہل سنت نے اس کو لکھنا شروع کیا۔ دوسرے دن لے کر گئے آستانے پہ، آپ کو پیش کیا، اور امیر اہل سنت نے مجھے کہا کہ پہلے آپ جو ہے نا ان پیر صاحب کے شہزادے کو فوٹو کاپی دیجیے گا، مزہ آتا ہے۔ تو میں نے پہلے فوٹو کاپی پیش کی، میں نے ان کو حضوری آپ کی نعت شریف آ گئی، ارے میاں یہ کیا ہے، مجھے اوریجنل کاپی دیجیے۔ پھر امیر علیہ سنت نے اوریجنل کاپی آپ کو پیش کی، جب اس کو پڑھا آپ نے، پھر فرمایا کہ اب آپ مجھے سنا۔ پھر اسی طرز پر الحمدللہ امیر علیہ سنت نے مجھے بتا دی تھی، اور میں نے اس طرف یہ نعت شریف آستانے پہ پڑھی، الحمدللہ۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر۔ ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بارہا کچھ کلام جو امیر سنت نے لکھے ہیں،
تو یہ کہ امیر اہل سنت کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے. یہ جب قلم آپ کا اٹھتا ہے اور وہ اشعار جب لکھتے ہیں، تو 95 میں جب سفر ہوا تھا تو مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، یہ کلام واپسی پر آپ نے تحریر فرمایا تھا. تو اشعار جب پڑھے ہم نے بھی، چونکہ سفر ساتھ ہوا تھا، تو یوں لگتا تھا کہ جیسے پورے سفر کی جو عکاسی ہو، منظر کشی جو ہے نا، وہ الحمدللہ آپ نے اشعار میں فرمائی تھی. تو یہ بھی ہے کہ وسائل بخشش جو امیر اہل سنت کا نعتیہ دیوان ہے، اس میں تمام ہی کلام ہے تقریباً، تو وہ بھی پڑھے جائیں تو اس سے بھی ذوق میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں، لیکن تھوڑا تو اسٹوری ہوتی ہے نا پیچھے. جیسا بھی آپ نے کہا کہ 95 سے واپسی پر ایک کلام لکھا گیا اور امیر سنت نے جس کیفیت میں مدینہ پاک میں وقت گزارا تھا، یہ امیر سنت کی فن شاعری کیا ایک حسن ہے کہ آپ منظر کشی بہت خوبصورت کرتے ہیں. جیسے کہ وہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، یہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کو اس میں بھی یہ نظر آئے گا. ایک شعر ہے نا، وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ، کبھی درود ان پہ درود ان پہ پڑھتے تھے سارا رستہ، کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. تو اس میں آپ امیر سنت کی خوبصورتی دیکھیے گا کہ کبھی کا لفظ استعمال کیا، بس نعتیں ہی پڑھتے تھے ہم راستے بھر، ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی حقیقت پر مبنی ہے. اصل میں اعلیٰ حضرت کے سچے غلام ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے امیر سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی قلم وہی لکھتی تھی جو دل کہتا تھا. کیا بات. تو درود ان پہ پڑھتے کبھی سارا رستہ، کبھی رات پڑھتے تھے ہم درود پڑھتے تھے، نعت پڑھتے تھے، تو یوں الگ الگ کیفیتیں ہوا کرتی تھیں. مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. سید وزیر حسین باپو ہمارے درمیان موجود ہے. مجھے ان کو دیکھ کر یاد آیا کہ فیضان سنت امیر اہل سنت کی تحریر، آپ کا درسی کتاب دعوت اسلامی کی، اس کا جو آغاز ہوا لکھنے کا، وہ سید وزیر حسین باپو کے گھر سے اس کا آغاز ہوا، مجھے یاد ہے. اور امیر اہل سنت وہاں کتابیں منگوایا کرتے تھے. ایک مرتبہ میں ابو داؤد شریف لے کر گیا تو امیر اہل سنت نے چادر پھیلا دی اور فرمایا اس میں رکھ دیں. میں نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ آپ نے ڈائریکٹ ہاتھ میں نہیں لی؟ فرمایا میرا وضو نہیں ہے ابھی. میں نے کہا یہ قرآن شریف تو نہیں ہے. امیر اہل سنت نے فرمایا حدیث کا بھی تو ادب ہے نا. اور فیضان سنت ماشاءاللہ پھر گھر گھر پہنچی اور اس کا فیضان پورے عالم میں اور کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ. باپا نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے یہ لکھنا ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سکون سے میں لکھ سکوں. میں نے کہا حضور میرا گھر ہے نا، میرا گھر تشریف لے آئیں. 1.5 کمرہ تھا، اس میں ہم رہتے تھے. تو بولا آپ پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور اس کی آپ فکر نہ کریں. تو وہاں یہ باب الحمدللہ، یہ اعتکاف کا باب غالباً یہ میرے گھر پر 1 مہینہ پورا رہے باپا جان، اور یہ باب لکھا ہے فیضان اعتکاف. میرا نام محمد فاروق ایجی ہے. یہ 1981 کی بات ہے. میری عمر 21 سال تھی. مغرب کی نماز پڑھنے میں مدینہ مسجد سرے گھاٹ گیا. تو نماز کے فوراً بعد وہاں کے امام صاحب قاری منظور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اعلان کیا کہ ابھی ایک مولانا صاحب آئے ہیں تو یہ کچھ تقریر کریں گے تو آپ لوگ بیٹھیے گا. تو الحمدللہ مجھے بھی بیٹھنے کی سعادت ملی. تو ایک نوجوان نورانی چہرے پر کالی داڑھی اور امامہ، اس وقت نام پتہ نہیں تھا امامہ ہے، بڑے سادہ انداز میں بیان کیا. بیان کا کچھ حصہ 40 سال پرانی بات ہے، ابھی بھی مجھے یاد ہے تھوڑا بہت، کہ آپ نے ایک کفن چور کا واقعہ سنایا تھا. یہ واقعہ سن کر جھرجھری آ گئی. پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اجتماع کی دعوت دی. نام کا تعارف ہوا تو پہلی دفعہ کسی شخص کے ساتھ قادری لفظ نام سنا، ورنہ غوث پاک کا نام تو سنا تھا الحمدللہ بچپن سے ہی. بڑا پیارا انداز ہاتھ ملانے کا اور مسکراہٹ. پھر محلے میں آئے تو بتایا کہ وہ ککری گراؤنڈ میں جو اجتماع ہو رہا ہے تو ہمارے علاقے سے بس ہوئی ہے تو ہم سب چلیں گے. تو 6-7 دوستوں نے پروگرام بنایا. مغرب کے وقت پہنچے، مغرب کی نماز ککری گراؤنڈ میں ادا کری، پھر بیان وغیرہ سنا. تو جمعے کی نماز سے پہلے جو امیر سنت نے وضو کا طریقہ بتایا، وہ انداز میں آج بھی نہیں بھولتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت. آپ نے فرمایا کبھی کھانے کا وقفہ ہوگا تو سنت کے مطابق کھائیں اور اس سے پہلے کی دعا پڑھیں. اگر آپ کو یاد نہیں تو کوئی مبلغ کے دعوت اسلامی ہوں گے، ان سے پڑھ لیجیے گا. پھر عصر کے بعد بیان ہوا، دعا ہوئی اور پھر حیدرآباد آ گئے. پھر اجتماعی اعتکاف ہوا تو الحمدللہ مجھے بھی یہ سعادت ملی. تو اتفاق دیکھیے کہ امیر علیہ سنت اعتکاف والوں سے ملنے کے لیے آئے 28 رمضان کو 1987 کی بات. کہاں ہوا تھا یہ؟ یادگار مسجد آفندی ٹاؤن میں. اچھا، وہاں آئے تھے ملنے کے؟ جی الحمدللہ 35 سال ہوئے ہیں. سردی ہو یا گرمی، خوشی ہو غمی، امامے کا تاج سارا دن پہنے. 12 ماہ کا فیضان جاری ہے. جاری الحمدللہ. ماشاء. تو یہ ہے دعوت اسلامی. شکریہ عطار کا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ آپ ہمارے ان پرانے اسلامی بھائیوں کے جذبات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم بھی سرور محسوس کر رہے ہیں، کچھ پرانی باتیں ہو رہی ہیں، امیر سنت کی کوششوں کا ذکر ہو رہا ہے، دوڑنے کا، بھاگنے کا، پہنچنے کا، انفرادی کوشش کرنے کا، اجتماعی کوشش کرنے کا، 30 سال 40 سال پرانے واقعات انشاءاللہ جب ہمارے کانوں میں آتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آسان نہیں تھا۔ جیسے میں نے بھی کہا کہ اتنا مطلب کہ آپ حیدرآباد پہنچے تھے ملنے کے لیے، تو یہ ایک اسٹرگل ہے، ایک کوشش ہے، ایک جد و جہد ہے جو آج تک جاری ہے۔ فاروق بھائی کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ 1987 میں میری شادی تھی، 19/11/87، تو شادی کا کارڈ دینے میں آیا شہید مسجد۔ آپ نے فرمایا کہ فاروق بھائی میں آ تو جاؤں، فائدہ بہت ہوگا، لیکن سوچتا ہوں کہ اگر کسی اور کی شادی میں نہیں گیا تو پھر لوگ بولیں گے دیکھو مہمان کی شادی میں چلا گیا۔ پھر ایک اسلامی بھائی کے ہاتھ یہ خط بھیجا، 34 سال ہو گئے، 100 کی نوٹ بھی دیے، بجائے تو 100 کی ہے لیکن بہت قیمتی ہے۔ تو آپ نے لکھا تھا شادی مبارک، اس وقت مدینہ منورہ کی مبارک گھڑی کی پیاری پیاری سوئی رات کے 4 بجا کر جھومتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ اہل مدینہ کو مہکے مہکے مدینے کی معطر رات نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، اور وہ مدینے کی خوشبودار ہواؤں کے مست جھونکوں میں بڑے مزے کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند لے رہے ہیں۔ بھائی صاحب، میں سوچتا ہوں چاند ستارے اور سورج بھی کتنے خوش قسمت ہیں کہ روزانہ سبز گنبد کو چومنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت ہم تو سورج کو دیکھ رہے ہیں اور سورج مدینہ دیکھ رہا ہے۔ اسی فکر نے ایک رباعی ترتیب دی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی شادی کے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہوگا کہ دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے، کیونکہ سورج کی ہر کرن روزانہ خوب دیدار مدینے کا مزہ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شادی خانہ آبادی کا سبب بنائے اور سینہ مدینہ بنائے اور نیک اولاد نصیب فرمائے۔ 18 ربیع الاول 1408۔ اور اس نوٹ کے پیچھے جو تحریر لکھی ہے کہ اپنی شادی تو اس وقت کہلائے گی جب ایمان سلامت لے کر بقیع میں سو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین آمین۔ امیر سنت کی ایک فاروق بھائی عادت مبارکہ آج تک جاری ہے۔ آپ نے اس میں پڑھا 18 ربیع الاول 1408 سے ہجری، یعنی چھوٹی سی پرچی بھی لکھتے ہیں نا، تو اس وقت بھی اسلامی تاریخ لکھتے تھے، آج بھی اسلامی تاریخ لکھتے ہیں، لیکن چونکہ تھوڑا بہت ابھی اس وقت اسلامی تاریخ کے متعلق معلومات کا رجحان کم ہو چکا ہے، تو آپ نے اسلامی تاریخ لکھنا نہیں چھوڑ دی، اس کے ساتھ انگلش تاریخ لکھنا بھی آپ نے شروع کر دی امت کی رہنمائی کے لیے۔ میرا خیال ہے اب سیدھی طرف ہوا، اب کچھ دل کی طرف چلتے ہیں۔ حنیف بھائی آپ بتائیے کیسے، کب وابستہ ہوئے؟ سب سے پہلے تو میں امیر اہل سنت کو سلام کہتا ہوں یوم دعوت اسلامی کے موقع پر، اور دعوت اسلامی کو بھی سلام ہو۔ الحمدللہ کہ 40 سال پورے ہوئے ہیں۔ وابستہ تو 1981 میں ہی ہو گئے تھے۔ حضرت صاحب سے جو دیدار ہوتا، زیارت ہوتی 1978 79 80 میں نور مسجد میں تھے وہ 78 79 سے 79 80 میں نور مسجد میں تھے ہم لوگ، تھے وہاں مدینہ مسجد میں، مدینہ مسجد پنجابی کلب کھارادر۔ جی، تو 1981 میں جب دعوت اسلامی کی بنیاد امیر اہل سنت نے رکھی تو وہ نور مسجد میں ہی رکھی تھی۔ اب امیر اہل سنت جب 81 میں جب بنیاد رکھی اور اس کے بعد جب انہوں نے کام شروع کیا، آپ کی اسٹرگل تو ایسی تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خالی مسجد میں امامت ہی نہیں کرتے تھے، کبھی ہم نے مطلب اپنے گھر کے کام کے لیے نیچے دیکھتے ہو، کبھی اپنے کاروبار میں لگے ہوتے وہ بھی دیکھتے، عطر بناتے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن دنوں یہ دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا تھا، امیر سنت ان دنوں نور مسجد میں امامت کر رہے تھے، امامت کے دوران گھر کے کام کاج بھی کیا کرتے تھے، بالکل اسی دوران اپنا کوئی کام کاج بھی کرتے تھے کاروباری، اور اسی دوران دعوت اسلامی کا دینی کام جو تھا، تنظیمی کام، وہ بھی کیا کرتے تھے؟ وہ بالکل کیا، یہ سب ابتدائی دین کی آپ بات کر رہے ہیں۔ مسجد میں نظر آتے، نمازوں میں امامت کرواتے، ان کے بعد اپنے معاملات جو پڑھنے کے ہوتے وظائف وہ پڑھتے، پھر باہر نکل کے درس دیتے۔ آہستہ آہستہ لڑکے جو تھے نا وہ وابستہ ہونے شروع ہو گئے تھے۔ امیر اہل سنت گلیوں میں آتے، عطر جو بیچتے تو عطر کے ساتھ پہلے تبلیغ کرتے، پھر عطر دیتے تھے، پھر کاروباری بات کرتے تھے، اور جیسے جیسے یہ مطلب دعوت دیتے گئے اس طرح یہ کام بڑھا۔ یہ آپ کی مسلسل جد و جہد، آپ کی شخصیت جو تھی نا اس میں ہماگیر جو چیزیں عمل کی طور پر بہت تھی، عمل بہت کرواتے تھے ہم، مطلب کہ نمازوں میں اور مسجدوں میں ایکٹیو تھے، جیسے کھانے کی سنتیں ہیں،
एतिकाफ़ की नीयत है, नमाज़ पढ़नी है तो जमात से पढ़नी है, तो ये सारी चीज़ें करवाते तो फिर वो रुझान बढ़ता। यानी सुन्नत और आदाब की तरफ लाना। जी जी, अमली तौर पे मतलब इस्लाह की तरफ जो है, अमल की तरफ जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसके मुतालिक जो हज़रत साहब बयान कराते तो बहुत गौर से सुनते थे लोग। फिर चौक दर्स शुरू करते या दर्स देते तो लोग भी आते थे। बढ़ती गई दावत जिस समय, वो लोग जो मतलब के इस्लामी भाई ज़ोक आते गए ना, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट भी थे, कॉलेजों में पढ़ते थे। अब वहाँ ट्यूशन सेंटर होते थे ना, वहाँ भी ये बात होने लगी थी कि अमीर अहले सुन्नत जो है इलियास कादरी साहब है कौन। अब वो हज़रत साहब ने दाढ़ी के मुतालिक जो बताया, दाढ़ी रखने का तो रिवाज था ही नहीं ना। दाढ़ी कहाँ, दाढ़ी रखे तो यूँ समझो कि बहुत बड़ी बात हो जाती थी। टीचर भी पूछते थे हमसे कि भाई ये कौन है, तो बताते भाई कि ये हैं नूर मस्जिद के खतीब थे, अब शहीद मस्जिद में आ गए, अब ये दावत इस्लामी यहाँ शुरू हो गई है। तो बड़ी बात है भाई, हमें भी ये शर्फ हासिल होगा कि हम ऐसी शख्सियत से मिले। अन्नी भाई, आप कहाँ कहाँ गए होंगे अमीर सुन्नत के साथ? अमीर अहले सुन्नत के साथ सबसे पहला काफ़िला जो था ना, सिकंदर मामा और हम लोगों ने किया था, शायद मुझे लगता है न्यू कराची था या खोखड़ा पार्क की तरफ था, मलिर था ना। मैं आप थोड़ा तारुफ भी दे दें। 1980 शवाल उल मुकर्रम से माहौल में हूँ, और पहला जो 1980 और शवाल उल मुकर्रम का महीना था, उसके हमारे इरफान भाई जो बैठे हुए हैं ना, ये मुझे माहौल में लाए हैं। भाई इरफान भाई ये पीछे आखिरी में बैठे हुए हैं, तो ये मुझे माहौल में लाए थे। इन्होंने आखिरी रमज़ान शरीफ का 3 दिन का नफिल एतिकाफ़ किया था, और शवाल उल मुकर्रम के महीने के अंदर जो जुमा का सुबह का इज्तिमा था ना, उसमें मतलब मैं माहौल में आया हूँ। छुट्टी के रोज़ हम गुलजार हबीब से हम लोग गए मलीर साहब दादकोट। इरफान भाई, अब जिक्र इरफान भाई का चला है तो थोड़े हमारे सिक्वेंस बनते। इरफान भाई क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इरफान मूसालिन। मेरे लिए सादत थी कि पुराने लोगों के साथ मेरी यहाँ पे शिरकत हो गई। बस एक छोटी सी गुफ्तगू है कि कौल और फ़ेल का अगर कोई किरदार और गुफ्तार का कोई गाजी दिखा ज़िंदगी में तो वो अमीर अहले सुन्नत। मैं खुद भी एक मरतबा हट गया था माहौल से, तो हज़रत साहब ने एक मरतबा मुझे रास्ते में देखा और मैंने भी देख लिया, तो मैं हज़रत साहब से मुँह छुपा के निकल गया। इत्तेफाक है कुछ दिनों के बाद मैं मगरिब की नमाज़ के लिए नूरज़ में चला गया, तो हज़रत साहब ने मुझे देख लिया और मुझे कहा कि इरफान तुम माफ़ करना, मैंने तुम्हें सलाम नहीं किया उस दिन। तो वो तो मेरे पाँव ज़मीन निकल गई मेरे कि सलाम तो मुझे करना था। बस वो दोबारा आने का सबब बना और चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से सन की बात है इरफान भाई? ये 81 में ऐसा हुआ था, तो ये इन्हीं के सबूत का असर है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इम्तियाज़ भाई हाथ उठा रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने मुझे मैट्रिक करने के बाद एक ऑफिस में जॉब पे लगा दिया था, तो अनीस मुजाहिद हमारे ऑफिस में जॉब पे लगे थे, तो वो अमामा पहनते थे, तो उन्होंने बोला वहाँ शहीद मस्जिद खारादर में मौलाना इलियास कादरी साहब, तो उनसे जाके मिलो आप। तो पहली मरतबा मैं पैंट शर्ट पहना हुआ था, मेरे साथ सलीम बगदादी थे, हम दोनों गए वहाँ पर, बातचीत वगैरह की, बाहर जो भी सूरतें बनी, तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता अमीर अहले सुन्नत की वो मुलाकात मुझे आज भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्हीं दिनों नूर मस्जिद में भी बापा जान के पास मदनी मुज़ाकरे उस वक्त पर्चियाँ देते थे और वो सवाल जवाब वगैरह का सिलसिला होता था। 1981 के इज्तिमा में पहली मरतबा शिरकत की थी। अब इज्तिमा के बाद माहौल तो मिला, लेकिन क्या माहौल होता है क्या कुछ नहीं होता पता नहीं था। तो इरफान भाई अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके साथ सादिक भाई थे, सादिक ज़ियाई, मदरसतुल मदीना बालगान में लेकर आए, और 1983 के अंदर हमारी उसी मकान वाली मस्जिद में हमने पहली मरतबा एतिकाफ़ किया था। इरफान भाई हमारे साथ थे, और उस मस्जिद के अंदर 10 साल तक किसी ने एतिकाफ़ नहीं किया। 10 साल के बाद 83 में हमने वो एतिकाफ़ किया, तो 5 नौजवान लड़के, 5 लोगों ने एतिकाफ़ किया था, तो पूरे लियारी के अंदर शोर मचा था कि नौजवान लड़के एतिकाफ़ में बैठे हैं। तो लोग हमसे मिलने आते थे, तो जो अमीर अहले सुन्नत भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एतिकाफ़ में मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ लाए। 83 के अंदर अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए कि अमीर अहले सुन्नत को अगर इमामत के मनसब पे देखा जाए तो एक आपकी एक अलग कहानी है, अगर अमीर अहले सुन्नत को ऐसे अमीर अहले सुन्नत देखा जाए तो एक अलग मामला थे आपके। कुर्बानियों के वाक़यात और दावत इस्लामी को इस नेज पर पहुँचाने में जो हमने अवाइल में देखा, उसमें एक झलक आपके सामने पेश करता हूँ। 1982 की बात है, मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या था। एक मरतबा वैसे बैठे थे तो बापा जान ने फरमाया कि आज हम फ़लाँ इलाके में जाएंगे, तो आप भी हमारे साथ चलो। कॉलेज में पढ़ता था, गाड़ी वगैरह भी नहीं थी, ऐसी बस एक इलाके में हम गए सब। वहाँ पर इलाके का नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि वहाँ दिल खराश वाक़या हुआ था। असर की नमाज में बयान हुआ, इस्तिकबाल हुआ, खैर ख्वाही वगैरह का सिलसिला हुआ। मगरिब में एक इलाके में गए, करीब मस्जिद रहती उसमें, तो वहाँ हम गए, तो वहाँ भी बयानात वगैरह का सिलसिला अमीर अहले सुन्नत ने बयान किया और सब कुछ किया। इशा की नमाज में एक मस्जिद में हम गए, अमीर अहले सुन्नत जो इकामत देते उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा होते थे, तो उस वक्त अमीर अहले सुन्नत ने खड़े होकर ये ऐलान किया फ़र्ज़ नमाज सलाम फेरने के बाद कि अभी नमाज के बाद कुछ सुन्नत वगैरह बयान की जाएंगी।
تو آپ سب تشریف رکھیے گا. مطلب یہ جملہ ابھی آپ کا مکمل نہیں ہوا تھا، کسی نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ امیر علیہ سنت کو جھاڑنا شروع کر دیا. بڑے آئے تبلیغ کرنے کے لیے، نکلو یہاں سے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے نکالے. اور نمازی کو کہا کہ ان سب کو دھکے مار کر باہر نکالو، کوئی ضرورت نہیں ہمارے تبلیغ کرنے کی. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ دیکھیں ہم چلے جاتے ہیں، ہم نے بھی سنتیں پڑھنی، وطر پڑھنی ہے، ہم چلے جائیں گے. تو پھر ہم کو کہا کہ ٹھیک ہے باہر جا کے پڑھو آپ لوگ. تو وہ کچھ کاکے تھے، بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہاں باہر سین میں آپ لوگ نماز پڑھ لو. نماز پڑھنے کے بعد ہم پریشان تھے، میری زندگی کا پہلا واقعہ. تو امیر علیہ سنت اور بھی اسلام کے ساتھ میں تھے، تو بڑے پیار سے ہمیں سمجھایا کہ یہ بیچارے نہ سمجھ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، اللہ مدد کرے گا ہماری. باہر نکل کر اسلام ایسے فرمایا کہ آپ مسجد کے باہر درس دو، چوک درس جیسا ہوتا تھا ہمارا. تو انہوں نے وہاں پر درس دینا شروع کیا. درس دیا تو جو لوگ تھے وہ باہر نکل کے بھی شور مچانے لگے. تو اس میں کچھ تھے محبت کرنے والے تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد سے باہر درس دے رہے ہیں نا، دے لو تو ان کو. تو بہرحال مسجد کے باہر نکل کے پھر درس وغیرہ دیا اور سارے ملاقاتیں وغیرہ ہوئی. تو مجھے جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت امیر علیہ سنت کو جس بے دردی کے ساتھ جھڑک کر نکالا، امیر علیہ سنت یہ سوچتے اپنے زور پر کہ کیا ضرورت ہے تبلیغ کرنے کی، میں اپنی مسجد میں ٹھیک ہوں، میں وہاں بھی تو سب کچھ کرتا ہوں، کیا ضرورت ہے دعوت اسلامی کا کام کرنے کا. اس طرح کا معاملہ سوچ کر اگر آپ ایک جگہ بیٹھ جاتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو سلامت رکھے. آج جو کچھ بھی ہے امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے، امیر علیہ سنت کی مہربانی ہے. دعوت اسلامی جہاں بھی پہنچی، جدھر بھی پہنچی، امیر علیہ سنت کی قربانیاں ہیں. اللہ پاک نے ان کو صبر بھی عطا فرمایا تھا، جذبہ بھی عطا فرمایا تھا، جوش بھی عطا فرمایا تھا. اور اللہ پاک نے امیر علیہ سنت کو، امام غزالی کو فیض عطا فرمایا تھا کہ ہم ابھی نئے نئے تھے، ہمیں باقاعدہ امیر علیہ سنت کی طرف سے تاکید ہوتی کہ منہاج العابدین پوری پڑھو. اور پھر منہاج العابدین کے اسباق پڑھنے کے بعد ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا پڑھا آپ نے، جواب دیں. پھر جب ہم کسی بات پر امیر علیہ سنت سوال کرتے تھے اور ہم جواب دیتے تھے تو وہ سبز ڈبیاں آپ کی ماشاءاللہ موجود رہتی تھیں، امبر کی خوش امبر کی ڈبیاں، تو تحفے میں پیش کیا کرتے تھے. جب میرا پہلا سفر زندگی میں پہلی مرتبہ چل کوئٹہ ہوا تھا، میں تو کیا ہوتا ہے یعنی امیر علیہ سنت کے ساتھ جو سفر ہوتا ہے اس کو چل ہی کہتے ہیں. میں تو چل ہی کہوں گا، اس وقت تو چل کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن وہ جب سفر کیا تو پتہ چلا کہ یار واقعی امیر علیہ سنت ہے. تو میں ایک اسلام بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر کتاب گھر پہنچا، 5-6 موٹر سائیکلیں ہوں گی، آگے آگے چل رہے تھے. تو دوران سفر باپا نے مجھ سے فرمایا کہ چلنا ہے لاہور، چلنا کوئٹہ. تو میں تو پریشان کہ کہا کوئٹہ، کہا لاہور، کیسے جائیں گے. ایئرپورٹ پہ جب پہنچے تو میں نے کہا پاپا میں چلنے کے لیے تیار ہوں. تو بولے اچھا، تو بولے کرایہ ٹکٹ لے لو آپ. تو میں کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تو باپا نے پھر ادھر ہاتھ ڈالا ادھر ہاتھ ڈالا، پھر سارے پیسے جمع کرے تو کچھ 350-400 روپے ہوئے ہوں گے. ٹکٹ جو تھی 1572 روپے کی ٹکٹ تھی، مجھے ابھی فگر یاد ہے. اور وایا فلائٹ تھی، وایا لاہور کوئٹہ جانا تھا. باپا نے یار پیسے تو نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے. جو ہمارے ڈرک کالونی کے علاقہ نگران تھے تو میں ان کے گھر پر گیا اور ان سے جا کے میں نے کہا مجھے 2000 روپے ادھار دو. تو انہوں نے مجھے 2000 روپے دیے. باپا تو اندر ایم بی کے اپنے بورڈنگ کارڈ وغیرہ لے کر چلے گئے تھے امیر علیہ سنت. تو میں واپس آیا، میں نے ٹکٹ بنائی، بورڈنگ کارڈ وغیرہ بنا کر میں ساتھ چلا گیا. تو باپا نے دیکھ لیا، ارے آپ آ گئے. پھر کیا تھا، باپا کی جو ضرورت کی تمام چیزیں تھیں وہ ساری میں نے اپنے گود میں لے لی، باپا کو فری کیا، جہاز میں بیٹھے لاہور پہنچے. اب جن کو لینے آنا تھا ہمیں، اس وقت تو موبائل وغیرہ کا دور نہیں تھا، پی ٹی سیل وغیرہ کا دور تھا معاملہ، تو ان کو اطلاع نہیں پہنچی تو ہمیں کوئی لینے بھی نہیں آیا. باپا نے فرمایا کہ داتا صاحب چلتے ہیں، وہاں سے رکشا کروائے، داتا صاحب پہنچے. تو اب داتا صاحب پہنچے تو وہاں ہلکا لگا ہوا تھا، امام صاحب جو تھے وہ کیمیا سعادت کا ہلکا لگائے ہوئے تھے. ہم بھی جا کے بیٹھ گئے، درس وغیرہ سے فارغ ہوئے تو امام صاحب سے لوگ ملنے کے لیے گئے. اب جیسے آگے آگے بڑھتے گئے تو امام صاحب نے امیر علیہ سنت کو دیکھ لیا تو بڑے خوش ہو گئے، ارے الیاس قادری صاحب آپ. اب وہ باپا کو جانتے ہوں گے تو باپا کی دستبوسی کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھ کھینچا، تو باپا ان کی دستبوسی کر رہے تھے. اب سارے جو لوگ کھڑے تھے بولے یہ کون ہے بھائی. انہوں نے خود اعلان کیا کہ یہ دعوت اسلامی امیر سن مولانا الیاس قادری صاحب ہیں. تو پھر لوگ دعوت اسلامی کا ایک ہو چکا تھا عروج 1985 کے اندر. تو کچھ لوگ ملاقات ہوئے، پھر سب چھوڑ کے چلے گئے، پھر ہم دونوں اکیلے ہو گئے. اب کہاں جائیں؟ پاپا تھے، فرمایا کہ نہیں میں یہیں داتا صاحب کے قدموں میں رہوں گا، مجھے نہیں جانا. جب ہم مزار شریف پہ حاضری دینے کے لیے اندر داخل ہوئے نا، ایک شخص تھا وہ داتا صاحب کے قدموں میں کھڑا ہوا تھا. وہ مجھے ابھی بھی الفاظ یاد ہے، ان کا چہرہ بھی یاد ہے، 1985 کی بات ہے. ہاتھ بلند کر کے داتا صاحب کے قدم میں دعا مانگ رہا تھا، داتا صاحب مینو الیاس قادری صاحب نال ملا دیو، داتا صاحب مینو الیاس قادری صاحب نے ملا دیو. اچھا میں اوپر چڑھا تو میں بڑا حیران، میں نے باپا ہی کرو چوری ہے. باپا نے خبر نہ کرو چوری ہے، میں نے آئیں جو چوری ہے کہ ڈارو کرو چوری کا. تو اب اتفاق ایسا تھا کہ وہ بس اس کے دل میں کلک ہوا. تو یقین کریں وہ منظر ابھی میرے سامنے آ رہا ہے کہ اس نے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرے،
اس کے دل میں یوں ہو کہ اس طرف دیکھا تو ایک دم بے تاشا اس کے منہ سے نکلا، اور داتا نے نواز دیا جی، داتا نے نواز دیا جی، داتا نے نواز دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو زائرین تھے نا، وہ جو حاضرین تھے وہ بھی سارے جمع ہو گئے، کیا ہو گیا، وہ آ کے فوراً بغل گیر ہوا، دست بوسی کی، مجھے یاد ہے ابھی بھی۔ تو اس نے سونے کی چین پہنی ہوئی تھی، تو باپا نے اس کو مسئلہ سمجھا کہ مرد کے لیے حرام ہے سونا، تو یہ آپ کو نہیں پہننی چاہیے، توبہ بھی کریں۔ وہ اس نے ایک دم توڑا اور پھینک دیا۔ تو مجھ سے باپا نے فرمایا کہ پڑے گی نہیں، تو میں نے اٹھائی باپا کے ہاتھ میں پیش کی، تو باپا نے ان کو فرمایا کہ یہ آپ گھر لے جائیں، گھر میں استعمال میں کر لینا۔ نماز پڑھ کر چونکہ ہماری فلائٹ تھی، باہر نکلے، اب جانے لگے تو کوئی رکشہ والا ہمیں لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لے جا ہی نہیں رہا تھا، ایئرپورٹ جانے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو بڑی مشکل سے ایک رکشے والے کو میں نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہماری فلائٹ ہے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ تو اس نے منہ مانگے پیسے مانگے، تو میں نے کہا بھائی اتنے پیسے مانگ رہا ہے، بولے چلو کوئی بات نہیں۔ اب وہ رکشے میں ہم بیٹھے، ہم رکشہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اب میرے باپا کو اللہ برکت تھا، فرمایا کیا چہرہ تھا، کیا نورانیت تھی، کیا ماشاءاللہ جھلک تھی۔ اب وہ آدمی جو رکشے میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، مجھے منظر ابھی بھی یاد ہے، وہ شیشے میں سے باپا کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پھر وہ رکشہ چلاتے چلاتے پیچھے دیکھ رہا ہے، پھر دیکھ رہا ہے، پھر آنسو پہنچ رہا ہے۔ میں نے باپا کو، باپا ان کے کرو تھی، اللہ خبر ہے کرو تھی ان کے۔ ایئرپورٹ پہ اس نے ہمیں روکا، ہم اترے، فوراً اس نے نا باہر نکل کے باپا سے ایک دم چپک کے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کیا ہوا آپ کو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں آپ کو رکشے میں بٹھانے سے پہلے داتا صاحب کے قدموں میں حاضر تھا، اور میں نے داتا صاحب کی بارگاہ میں دعا کی، میں بے اولاد تھا اور میری زوجہ بھی بیچاری پریشان تھی، تو داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ داتا صاحب کو وسیلہ کر دیں، کوئی سبب بنا دیں، آپ کے پاس آئے آج تو لے کے جاؤں گا۔ تو بولے میں داتا صاحب سے دعا کر کر آیا، رکشے میں بیٹھا اور آپ لوگ آ گئے، تو مجھے ایئرپورٹ کی طرف جانا نہیں تھا، لیکن آپ نے اتنی ریکویسٹ کی، کہا کہ نہیں ہمیں لے چلو، تو میں نے کہا چلو بٹھا لیتا ہوں۔ لیکن جب میں نے رکشے میں بٹھایا اور جب میں جانے لگا تو میری نظر شیشے میں سے آپ کی آنکھوں کی طرف پڑی، تو آپ کی چمکتی آنکھ جب میں نے دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری، اور مجھے یہ سمجھو گویا کہ داتا صاحب کی طرف سے القا ہوا کہ تمہارا مسئلہ ہی حل کریں گے۔ باپا نے اپنے عنبر کی ڈبی ان کو دی اور کہا کہ اللہ پاک آسانی کرے، اللہ پاک آپ کو نیک اولاد مقدر کرے۔ پھر ہم جہاز میں بیٹھ کے کوئٹہ پہنچے۔ اب کوئٹہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے ہم کو، تو میں نے باپا سے عرض کی باپا پاں کے ونو کڈا ہے، یار خبر نہیں کڈا ونو ہے، کہتے مسجد کا نام بھی نہیں خبر، مطلب مجھے کسی نے بتایا نہیں بھی کہ کس مسجد میں جانا ہے۔ تو بہرحال ایک دو جانوں سے پوچھا، کسی نے بتایا نہیں۔ تو عصر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ایک باربیکیو ہوٹل والا تھا، وہ باہر فٹ پاتھ پر اپنے ٹیبل کرسیاں لگا رہا تھا، تو ایک نوجوان لڑکا تھا، باپا نے بولا اس سے پوچھتے ہیں، یہ بتا دے گا مجھے۔ تو بہرحال اس کو ہم نے جا کے پوچھا کہ یار یہاں اجتماع کہاں ہوتا ہے، تو چونکہ اس وقت براؤن نمہ تھا، براؤن نمہ پہنا ہوا تھا، اور وہ اجتماع میں جاتا تھا وہاں پر، تو وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوا، ارے ماشاء اللہ، بولے ہاں آج وہ الیاس قادری صاحب آنے والے ہیں۔ وہ ہم سے کہنے لگا کہ آج وہاں پہ اجتماع بھی ہوگا، میں بھی آؤں گا۔ وہ رکشے والوں کو سمجھایا کہ بھئی وہ ڈی ایس آفس ہے، ڈی ایس آفس میں ان کو پہنچا دو۔ تو بہرحال وہ پھر ہم رکشے میں ڈی ایس آفس پہنچے، فرما اسلام میں تھے، استقبال وغیرہ کیا۔ دعوت اسلامی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایسے بے شمار واقعات سب کے پاس ہوں گے کہ کس طرح آپ نے سینہ بسینہ کوشش کر کر، میں کوششیں کر کر، سفر کر 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 کے، مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کو شاید یہ پتا تھا کہ مجھے کیسے جانا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ہم تنظیمی طور پر بہت پریشان تھے، بہت پریشانیاں تھیں تنظیمی کام کے تعلق سے، اور آزمائشیں پر آزمائشیں تھیں۔ تو ایسی آزمائشیں تھیں کہ خود کھانا پینا، نیند کے مسائل ہو گئے تھے ہمارے، اور چہرے پہ جیسے کہ وہ گھبراہٹ اور پریشانی۔ تنظیم ہوتی ہے، تنظیم چلتی ہے، مسائل کے پہیوں پر ہے۔ میرے ایک دوست تھے، اس وقت تو کلین شیف تھے، مگر امیر سو کے مرید تھے، تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ خیریت میمن تھے کرو تھے ہو، گھبراہٹ ہو گیا، اب ہے پریشانی، تو کہے گا میں پاگل ہو گیا، پاگل۔ امیر سنت جو ہے نا، یہ تیری پریشانی تو یوں ہی دور کر دیں گے نظر ڈالتے ہی۔ ہاں یار، وہ یوں دور کہتے تو تم کیا کرو گے اگر اسی طرح، تو تمہیں پریشانی اور مسائل سے نکالا جا رہا ہے تاکہ کام کرنے کی تمہیں عادتیں پیدا ہوں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ سید ارشاد شاہ صاحب بھی ہیں۔ سن 1984 کے رمضان کی شب قدر کی رات تھی، ہم سب مسجد کے سین میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی نے ہم کو آ کے سمجھایا کہ یار الیاس قادری صاحب ہوتے ہیں وہاں گلزار مسجد میں، وہاں تھا بڑی زبردست دعا ہوتی ہے، چلو وہاں اجتماع میں چلتے ہیں۔ 6-7 اسلامی بھائی تھے، اٹھ کے آ گئے۔ اب میں نے کبھی زندگی میں ایسی نہ دعا دیکھی تھی، نہ کبھی مطلب ماحول نہیں تھا نا، میں خود پروفیشنل فوٹوگرافر تھا، میں تو حیران رہ گیا یہاں کے ماحول دیکھ کے کہ یہ اندھیرا اور اس میں ذکر اور دعا اور ایسی رکت انگیز مطلب دعا، پھر اس کے بعد اسلامی بھائی رو رہے ہیں۔
عجیب سے ایک تاثر نا لے کے گیا دل پر، بڑا عجیب سا. اور اس کے بعد پھر میں غالباً 2 دن بعد جو دعا جو ہوتی ہے اختتامی دعا رمضان کی، عصر کے بعد امیر سنت فرمایا کرتے تھے، اس میں ایک اسلامی بھائی ہم کو لے کے آ گیا. اور اجتماع بہت مختصر سا تھا گلزار بیب میں. دل کی دنیا اندر سے زیر و زبر ہو چکی تھی، لیکن ظاہر ابھی دماغ قبول نہیں کر پا رہا تھا. میں الیکٹرانکس مارکیٹ میں عبدالعالم روڈ میں یہاں پہ ہوتا تھا. میں گھر جا کر والدہ کو بتایا کرتا تھا کہ اس طریقے سے وہ حضرت صاحب ہیں، ایسی دعا کرتے ہیں، ایسی مسئلے کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں یوں، اور ہم نے یہ سیکھا. وہ والدہ کہنے لگی تم ایک کام کرو، تم ان سے مرید ہو. حالانکہ ہماری والدہ اور والد وغیرہ نقش بندی سلسلے سے مرید تھے. میں کھارا در پہنچ گیا شہید مسجد. ایک دن عصر کی نماز پڑھی، میں دھڑ سے آگے بڑھ گیا. کمرے میں بیٹھے تھے سب، میں نے ہاتھ دے دیا، حضرت نے مرید کیا. داڑھی رکھی تو عجیب ماحول ہو گیا گھر میں. پریشانی ہو گئی سب کو کہ یہ داڑھی رکھ لی اس نے، خاندان میں کسی نے داڑھی رکھی نہیں تھی، تیری شادی کیسے ہوگی، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. وہ دور ایسے ہی تھا، میرے خاندان میں کوئی نہیں تھا ایسا. سب مجھے دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ ماڈرن، بالکل اتنا ماڈرن نوجوان بندہ شخص، اور یہ ایک دم کیسے چینج ہو رہا ہے. امیر سنت کی 2 باتیں میں کبھی نہیں بھولوں گا. 87 میں مدینہ شریف، میرے والد صاحب PIE میں تھے، ہمیں فری ٹکٹ ملتے تھے. مدینہ شریف جانے کا شوق ہوا سب کو. والد صاحب نے پاسپورٹ بنا کے سب کے اور بھیج دیے، ویزا نہیں لگا. امیر سنت کے بعد میں نا پہنچا پریشانی کے عالم میں. شوق تو تھا. اس طرف مسجد تھی کسابان مسجد، آج بھی ہے. وہاں پہ امیر سنت جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے عشاء کی. پیچھے جا کے میں بیٹھ گیا، سلام پھیرا آپ نے، مجھے اشارے سے یوں ایسے کرتے نا کیسے آپ. تو میں نے عرض کی حضرت وہ عمرے پہ جانا تھا تو پاسپورٹ وغیرہ بن گئے، سب گھر والوں کا پروگرام ہے. بات پوری مکمل ہوئی تھی، کون کون جا رہا ہے. میں نے بتا دیا والدہ ہے، بہن ہے، اور میں ہوں، اور چھوٹا بھائی. چلے جاؤ گے؟ اب میں دل میں سوچ رہا ہوں باپا فرما رہے ہیں میں چلے جاؤ گے، اب یہاں تو بات پڑھو آپ آ گئے. میں چپ ہو گیا، میں نے ہو جائے گا. آپ چند دن بعد میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، PIE میں ڈسپینسری میں کارڈ نکالا کرتے تھے وہ مریضوں کے. وہ جا رہے تھے اپنی فیملی کے لیے ویزا لینے. انہوں نے اپنے والد صاحب کو بولا، میرے والد صاحب کو، کہ یار تم پاسپورٹ دے دو اپنی فیملی کے، میں دیکھتا ہوں ٹرائی کرتا ہوں ہو جائے گا. پورے 1 ہفتے بعد وہ شام کو میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا تیاری کرو، ویزا لگ گیا، تمہارا ویزا لگ گیا ہے. کیا بات ہے. میرے گھر والے کو پاپا نے کہتے کرم کر دیا. 88 میں معذرت 88 میں جب میں عمرے پہ گیا، پاپا نے مجھے گھر پہ بلایا دعوت کے لیے. دوبارہ پھر ہم گئے تھے، مجھے شوق ہو گیا، لگن ہو گئی. تو پاپا نے گھر پہ بلایا کہ آؤ تمہاری دعوت ہے آج. میں چلا گیا. اچھا اس وقت تک میں اتنا پکا اسلام میں نہیں تھا کہ میں امامہ ہر وقت سر پہ باندھوں. میرے سر پہ صرف ایک جالی والی ٹوپی تھی. مارکیٹ سے دکان سے اٹھا، میں چلا گیا. پاپا نے مجھے دیکھا نا، ارے پاپا کیا ہے، امامہ نہیں. میں نے صاحب میں تو دکان سے آ رہا ہوں. فرمانے لگے یار دکان سے آ رہا تو کیا ہوا. اس وقت بہت کم ہماری مارکیٹ میں بھی شرماتا تھا، نہیں مانتا تھا کوئی امامہ، بہت کم ہوتے تھے. اکا دکا بٹھا کے سمجھایا، دیکھو امامہ باندھے ہو اس طرح بہت ساری باتیں سمجھائی. میں نے کہا آپ دعا کریں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو زبان دیتا ہوں کہ اب میں امامہ باندھوں گا کسی بھی جگہ پر. یہ امامہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے. ایسے ہی ہے. یہ حضرت صاحب کی نظروں کی جو برکتیں جو ہم کو ملی ہیں اور ہماری پہچان. میرے ایک شخص آج دکان پہ میں باہر کھڑا ہوا تھا، ایک دم رک گیا، مسکرانے لگا ایسی دیکھ کے، کہہ رہا ہے یار کتنے خوبصورت لگ رہا ہوں، کتنے سادے لگ رہا ہوں. میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں، کہہ رہا ہے یار دعوت اسلامی ہے. یہ حقیقت ناظرین کے ایک وقت تھا کہ جب داڑھی رکھنا، امامہ شریف سر پہ سجانا، زلفیں رکھنا، یہ اتنا آسان نہ تھا. اب تک سبھی کی گیدرنگ بن چکی ہے، ایک ماحول بن چکا ہے اور ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے. یہ جو کیفیت تھی، اور پھر جو ابھی آپ سنتے ہیں ان باتیں، تو اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جب یہ کسی بات کے بارے میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری فرما دیتا ہے. ہمارے امیر سنت کو ہمارا حسن ظن اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. خود ہمارا آج تک تجربہ ہے، جیسے مجھے کوئی سے چاہے وہ تنظیمی ہو یا کچھ بھی ہو، ہمارے لیے ایک مطلب سمجھیے کہ ایک بہت بڑا ایک سہارا اور ایک آسرا ہے. ہم کہتے تھے حضرت ہاتھ اٹھا دیں،
تو ایک حسن زن ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ان کا رب خالی نہیں لوٹائے گا. سبحان اللہ. اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے. اور یہ ماشاءاللہ یہ برکتیں ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک بہت پرانے سینئر اسلامی بھائی ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دعوت اسلامی میں کسی بھی تنظیمی معاملے میں فعال کرنے میں جو ان کا کردار ہے شاید کسی اور کا نہ ہو. ایڈمنسٹریٹو قسم کی آپ ایکٹیویٹیز کے اندر جب آتے ہیں تو ان میں جو اگر میرا پہلی سیڑھی پر کسی نے اگر پاؤں رکھوایا تو وہ ہمارے الطاف جانی ہیں. کھارا در میٹھا در ہمارے کھارا در کے اسلامی بھائی ہیں. اور میں جب نیا دعوت اسلامی میں آیا تھا کھارا در کا ہی تھا تو ان کی دکان پہ جا کر کافی سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا تھا. تو اچھا پھر یہ بھی بہت پرانے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی کچھ سنیں. ماحول میں آنے سے 84 میں آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں مطلب طاق راتوں کے اجتماع جو یہاں اعتکاف گلزار حبیب میں ہوتے تھے اس میں جاتا تھا. میں باپا کی نیکی کی دعوت کے بارے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. 82 یا 83 کا اعتکاف تھا گلزار حبیب کا. اس ٹائم کا ایک بہت بڑا جویلرز جو کراچی کا بہت بڑا جویلر کہلاتا تھا اس ٹائم پہ، نام تھا اس کا، وہ سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں تھی. اعتکاف کے دن میں باپا بیٹھتے تھے ملاقات کرتے تھے. تو جب اس کو باپا نے اس کا مسئلہ سمجھایا تو اس نے کہا کہ کسی نے مجھے آج تک ٹوکا نہیں ہے اس کے بارے میں، نہ مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے. کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ تو باپا کی یہ چیز تھی کہ باپا یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے کون ہے. نیکی کی دعوت کا اگر جو موقع ملتا تھا تو فوراً دے دیتے تھے. ماشاءاللہ یہ تو ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. باپا کو دیکھ دیکھ کے ماحول میں آ گیا. میں گوگلی میں بیٹھتا تھا، باپا گوگلی سے نکلتے تھے. بس ایک کا چہرہ تھا ایسا تھا. باپا کا چہرہ واقعی چاند تھا. کیا آپ نے یاد دلاتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. بیرون ممالک کا سفر تھا. باپا کولمبو جا رہے تھے بڑی فیما کی عیادت کے لیے. دونوں شہزادوں نے ضد کی ہوگی کہ ہمیں بھی جانا ہے. ہم نے 2-3 اسلامی بھائیوں نے مل کے ٹکٹ بنا لی شہزادوں. باپا کو پتہ چلا تو باپا نے مجھے ایک قلم سے لکھتے ہیں، کبھی گرین سے کبھی ریڈ سے، آپ کو پتہ ہوگا اس طرح. ریٹ سے بھی لکھے. مجھے ریٹ کی پرچی آئی کہ اگر مجھے ناراض نہ کرنا ہو تو یہ پیسے رکھ لیجئے گا. یعنی کہ میں آپ کے پیسے قبول نہیں کیے. نہیں قبول کیے میرے پیسے. پیر صاحب نے مرید کے پیسے قبول نہیں کیے. انہوں نے مجھے پیسے رکھوائے اور صرف ایک ہی جملہ تھا کہ اگر مجھے ناراض نہ کرنا ہو تو یہ اس میں پیسے رکھ لیجئے گا، ضد نہیں کیجئے گا. نہیں، امیر سنت کی رضا اس میں تھی کہ آپ پیسے رکھ لیتے، بچوں کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا. کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا اتنے سفر میں کہ باپا نے ہم سے کوئی چیز کبھی مانگی ہو یا ہم سے کوئی ایک پیسہ تقاضا کیا ہوا. یہ سب میرا خیال ہے اس کے گواہ ہوں گے جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں. ایک دفعہ شہید مسجد کے پاس کچھ لکھنا تھا باپا کو. مکتبے کی دکان چھوٹی سی تھی، حاجی امتیاز کو پتہ ہے. میں پیڈ لے کے آیا، پیپر وہاں سے لے کے آیا کہ باپا اس میں کچھ لکھ کے دیں گے. باپا نے بولا یہ کہاں سے لیا؟ تو میں نے بولا مکتبے سے لیے. بولا یہ تو دعوت اسلامی کا ہے. وہ پیپر پہ لکھا بھی نہیں. آپ فرماتے میں نے آج تک مکتبۃ المدینہ کا ربر بینڈ بھی استعمال نہیں کیا. یہ فزیکل دیکھا گیا ہے. آج بھی اگر امیر اس وقت یہاں بھی ہوتے نا، پانی بھی آپ کا اپنا آئے گا اور چائے بھی آپ کی اپنی آئے گی. یعنی نہ دعوت اسلامی کے چندے کی چائے پینی ہے، نہ دعوت اسلامی کا پانی پینا ہے. مطلب یہ تقویٰ ہے. ایسا نہیں کہ کسی کام میں جیسے کہ یہ کریں گے تو کوئی ناجائز ہو جائے گا. یہ سوچ امیر سنت کی کئی دفعہ آپ نے اپنا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ جو ایک شہرت ہے یا جو ایک محبت ہے، ایک خوف خدا کی بات آپ کرتے ہیں اور یہ ایک عاجزی انکساری، یہ بہت اچھی اللہ کے نیک بندوں کا حصہ ہوتی ہے. ہم غلاموں کے لیے اس میں سیکھنے کا ہوتا ہے، جس کو میمنے میں کہتے ہیں نا تھڑکو لگے. تو یعنی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے ایسا نہ ہو کہ قیامت کی یہ کہہ دیا جائے کہ الیاس تو نے دنیا میں کیا تھا تجھے ہم نے دے دیا. تو اللہ مجھے قیامت کی نعمتوں سے اور اجر سے محروم نہ کرے. دنیا بدلی، تحریک کے دین کی کام کرنے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے چینجز ہیں کہ حالات اور واقعات اور لوگوں کی سوچ کے مطابق، کیونکہ دین کا کام کرنا ہے تو تحریک کے اندر بہت ساری چیزوں میں وقتاً فوقتاً شریعت اور دین اور مصلحت اور سب کے مطابق کچھ نہ کچھ آئے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس الیاس قادری کو آپ 40-50 سال پہلے جانتے تھے نا، ان کے انداز و مزاج میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. مطلب انہوں نے جو چینجز جو لائے ہیں وہ دین کی ضرورت تھی، تنظیم کی ضرورت تھی، ایک ریکوائرمنٹ تھی، مگر اس کو آپ نے اپنی عادت نہیں بنایا. چاہے اس کا تعلق کھانے سے، پہننے سے، سونے سے ہے، اٹھنے سے یا بیٹھنے سے ہے. اور استقامت یا کرامت سے زیادہ بلیغ ہے، بلند تر ہے. قیادت کی ایک اپنی
ایک لیڈرشپ کی ایک اپنی کوالٹی ہوتی ہے، اور وہ کوالٹی ان کے اندر جو پہلے سے تو تھی مگر اس میں کمی نہیں آئی ہے، اس میں ہر وقت اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میرا نام محمد عرفات رضا قادری اتاری ہے، اور الحمدللہ میرا پرانا نام محمد جاوید ہے، لیکن عرفات کے میدان میں حضرت صاحب نے میرا نام محمد عرفات رضا رکھا تھا۔ 1977 کے اندر میں مدرسہ پڑھتا تھا، اور امیر اہل سنت جو ہے نا ہمارا امتحان لینے کے لیے آتے تھے اور ناظرہ ہم ان کو سنایا کرتے تھے 1977 میں، اور نور مسجد کا یہ مدرسہ ہوتا تھا۔ پھر اس مدرسے کے اندر جو ہے امیر اہل سنت ہمارا اگزام لینے کے لیے آتے رہتے تھے، اور ہم کو مقابلہ اسلامی معلومات وغیرہ کرواتے۔ اس وقت دعوت اسلامی کا کوئی تصور نہیں تھا، بس محلے کی سطح پر مطلب سارے معاملات چل رہے تھے۔ تو اس دوران جو ہے ہمارے پورے علاقے میں اولڈ سٹی ایریا کے اندر امیر اہل سنت کے بہت سارے مخالفین تھے۔ جب گلیوں سے امیر اہل سنت گزرتے تھے تو لوگ ان کے پیچھے آوازیں کستے تھے، اور بعض اوقات پتھر یا کنکر یا کوئی چیز بھی پھینک دیتے تھے، لیکن امیر اہل سنت کے کبھی پیشانی پر کوئی شکن نہیں آئی۔ ان کی عاجزی، انکساری اور خوش اخلاقی کی وجہ سے آج جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی اس نہج پر موجود ہے۔ میرے والد صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اپنا بیٹا آپ کو سونپ رہا ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ جو ہے اپنے بیٹوں کو امیر اہل سنت سے دور رکھتے تھے، خاص طور نوجوانوں کو باقاعدہ گھر کے اندر تاکید کی جاتی تھی کہ الیاس قادری کے ساتھ نہیں جانا، الیاس قادری کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، ورنہ تمہارا رشتہ نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ داڑھی رکھنے کے معاملے میں یا امامہ شریف پہننے کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کی جاتی تھی گھروں کے اندر۔ امیر سنت خود اپنے بارے میں فیصلہ تھا کہ میری بھی شادی نہیں ہو پاتی تھی، مولانا، داڑھی، امام، اور آج یہ وقت ہے کہ امیر سنت فرما دیں نا کہ اپنے بیٹے کی شادی یا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دو، تو میرا خیال ہے کہ وہ دوسری بات سوچے گا نہیں، کہ خوشی ہو جائیں گے کہ حضرت صاحب جو ہے حضرت صاحب جو ہے۔ یہ ہوتا ہے چینج۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے اور بہت بڑی ریفارمیشن ہے یہ جو دعوت اسلامی کر کے ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے۔ میں اس وقت مدینہ شریف میں تھا، اور الطاف مون صاحب جو ہے وہ اپنے گھر میں تھے۔ ان کے گھر کے نیچے ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں امیر اہل سنت عموماً سحری کے لیے وہاں موجود ہوتے تھے۔ لڑکوں نے مجھے بتایا تھا کہ سحری سے کچھ ٹائم پہلے، سحری میں بھی وقت باقی تھا، تو کچھ ٹائم پہلے امیر اہل سنت کلام وغیرہ سن رہے تھے اور مدینہ شریف کی یادوں میں بہت مطلب تڑپ رہے تھے۔ تو اس وقت میں مدینہ شریف میں موجود تھا، رات کا وقت تھا، سحری سے پہلے وہاں کراچی میں سحری کا پہلے کا وقت تھا۔ تو میرے دل میں پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، میرے کو خیال آیا کہ میں الطاف مون کو فون کروں، الطاف مون اور سلیم مون کو فون کروں۔ میں نے ان کے گھر کا نمبر ملایا، اور اتفاق ایسا تھا کہ ان کا گھر کا جو پی ٹی سی ایل کا فون تھا، 1990-91 کی شاید بات ہے یہ، تو پی ٹی سی ایل کا فون جو ہے وہ نیچے مدرسے میں آیا ہوا تھا تار سمیت۔ تو وہ الطاف مون نے فون اٹھایا اور ڈائریکٹ میرے کو سلام کا جواب دیتے ہوئے فوراً امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس وقت فوری طور پہ امیر اہل سنت نے مجھے کہا کہ آپ فون جو ہے سبز گنبد کی طرف رخ کریں اس کا، اور فوراً میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرا درود پاک اور میرا سلام جو ہے نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو انہوں نے خود بھی مطلب پیش کیا، اور پھر مجھے بھی حکم دیا کہ آپ اپنے الفاظ میں بیان کرو کہ الیاس قادری جو ہے نا وہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے بھی مطلب کہ ان کا سلام پہنچایا، اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اچانک بیٹھے بٹھائے مجھے کچھ کیا ہوا، میں نکلا فوراً اور جو ہے میں نے مطلب فون کرنا شروع کر دیا۔ تو میرا لیے عشق رسول کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ حسینی بھائی، امیر اہل سنت کی کن کن باتوں کا تذکرہ کرے، امیر اہل سنت کے اخلاص کی بات کرے، امیر اہل سنت کے عمل کی بات کرے، ہم گناہگاروں کو گندگیوں سے اٹھا کر اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ کرنے کی بات کرے، یا ہم اپنے گھرانوں کی بات کریں، اپنے بچوں کی بات کریں، گھروں کی اسلامی بہنوں کی بات کریں۔ کون سا ایسا مقام ہے، کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں امیر اہل سنت نے اپنا فیض نہیں پہنچایا؟ جب بھی دیکھا ہے امیر اہل سنت کو امت کی فکر ہی میں دیکھا ہے کہ آپ کو امت کا درد اس قدر زیادہ ہے کہ آپ امت کو بے عملی کی طرف دیکھ نہیں سکتے، کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ کہیں امت کی اصلاح رہ نہ جائے۔ ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ہر شعبے کو الحمدللہ امیر اہل سنت نے یاد فرمایا، انہیں بلایا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئرز ہو، مساجد کے امام ہو، ان کی اصلاح فرمائے۔ یہ امیر اہل سنت کا فیض ہی ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب یہاں پر جمع ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے لیے شروع سے محنتیں کی، مکاشفت القلوب سے درس دیے، امیر اہل سنت کے ساتھ مساجدوں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دی۔ آج دعوت اسلامی کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں تک نہیں پہنچ پائی؟ پہلے سنا کرتے تھے کہ ہمارے دادا حج پہ جا رہے، نانا حج پہ جا رہے، مگر امیر اہل سنت کے قربان کہ آپ نے وہ امت کو مدینے کا طرز عطا فرمایا
گیا. بچہ بچہ مدینے کی یاد میں تڑپ رہا ہے, بچے بچے کو مدینے کی یاد بے قرار کر رہی ہے. یہ امیر سنت ہی کی برکت ہے کہ آج ہمیں مدینے کا غم میں رونا نصیب ہو رہا ہے. مدینے والے آقا کی یاد بے قرار کر رہی ہے. اللہ پاک ہمارے امیر سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ پاک اس پیاری مدنی تحریک کو دشمنوں کی دشمنی سے, شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے, اور ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. میں آج آپ کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کا نام شیئر کروں گا, ہمارے انیس ستاری. یہ ہمارے نیا آباد کے ہیں اور ابھی ہانگ کانگ میں. یہ ہمارے نگران ہیں. جب میں دعوت اسلامی میں آیا تھا اس وقت وہ لیاری نوا آباد کی طرف نگران تھے. میں نے پچھلے دنوں میں انیس بھائی کو یاد کیا تھا. ہمارا مشورہ ہو رہا تھا کہ بیرون ملک آجی جانی, تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ گئے اور فٹ پاتھوں پہ سوئے شروع میں, اور آج ہانگ کانگ میں ہمارے 10 سے زیادہ مدنی مراکز ہیں. یعنی میں ہانگ کانگ گیا 3 دن کے لیے وہاں کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ, جو تنظیمی میرا جدول تھا, تو میں نے دیکھا کہ ہانگ کانگ کو گویا کہ دعوت اسلامی نے اس کے تمام کونے اور اس تمام کو چاروں طرف سے کور کیا ہوا ہے. اور وہاں کے اسلامی بھائی عاشق رسول کی جب میں نے باتیں سنی تو ان کو لگا کہ ہمیں دعوت اسلامی نے بچایا ہوا ہے, یہاں پر ہمیں ہماری نسلوں کو بچایا ہوا ہے. نمازیں, قرآن, بچوں کی تعلیم, بڑی راتوں کی محفلیں, تو اجتماع, تو ہمارے مطلب کہ اسلامی بہنوں کی ترکیبیں, اور پھر ان کے کرائے نکال لینا, تو یہ سارا کچھ نکال لینا. تو یہ اتنی ماشاءاللہ ہانگ کانگ میں, تو یہ کیا ایک اسلامی بھائی نے باہر جا کر اپنی خدمات انجام دی. ایسے ہمارے کئی مبلغین ہیں جنہوں نے بیرون ملک جا کر اپنی خدمات انجام دی. ہمارے کولمبو میں انس بھائی ہیں. میں اپنے ایز اے تنظیمی طور پہ دیکھوں تو یہ ہمارا اسیٹ سے ہمارا سرمایہ ہے. اللہ ان سب کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, اور ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ جو کچھ اس وقت ہم سن رہے ہوتے ہیں یقیناً یہ ایک امیر سنت کی خصوصیات ہیں. اور جب دعوت اسلامی کا جب بھی تذکرہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کیسے پروان چڑھی, تو امیر علیہ سنت الیاس قادری کا ذکر کیے بغیر تو دعوت اسلامی کا ذکر کیا نہیں جا سکے گا نا. یہ تو ایک ودی سی بات ہے, واضح سی بات ہے کہ بھئی کیسے ہوا, کیا ہوا کہ ایک شخص ٹفن باکس لے کر ویگن میں اور منی بس میں سفر کیا کرتے تھے. بھائی کیسے ہوا, کیسے وہ کھڑے رہ کر لوگوں کو بٹھایا کرتے تھے, یہ کیا ہوا. آج جو تم اتنی ایک آسانی اور آرام دہ انداز سے وقت کو گزار رہے ہو, تو وہ کیا تکالیف تھی جس کی وجہ سے آج تمہیں یہ آرام ملا. چھوٹی سی گزارش کرنی ہے. ہاں کری گا. کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے دعوت اسلامی میں 37 سال ہو گئے ہیں. میرے جو بھی جاننے والے, جو بھی محبت کرنے والے سوچے کہ اب بھی نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے دعوت اسلامی میں. اب سوچنے کا نہیں ہے. شعیب کو آپ پہلے ہی جانتے تھے کیا تھا, اب کیا ہے. آپ بھی جلدی جلدی دعوت اسلامی میں آ جاؤ. جب ہم دعوت اسلامی میں آئے تھے تو اس میں آفس وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم سیدھے نور مسجد کاغذی بازار جاتے تھے تقریباً روزانہ. وہ کام تو کوئی تھا نہیں, نہ درس دیتے تھے. روزانہ عصر کی نماز نور مسجد کاغذی بازار میں ادا کرتے تھے, اور اپنے ساتھ کسی نہ کسی 1 یا 2 نئے اسلامی بھائی کو ساتھ لے جاتے تھے, اور امیر سنت سے ان کی ملاقات کراتے تھے. اس طرح سے یعنی درس دیے بغیر وہ اسلامی بھائی جو ہے خود بخود امیر سنت سے ملاقات کر کے الحمدللہ ماحول میں آ جاتے تھے. یہی ورکنگ ہوتی تھی. پھر شیخ طریقت امیر سنت نے فرمایا کہ بھئی غلام, اس وقت کاملی نام تھا میرا, تو بابا جان نے فرمایا کہ بھئی آپ جو ہے نا روزانہ درس شروع کر دیں. 40 سال, 38 سال, 37 سال بھی اسلامی بھائیوں کو جو وابستہ ہوئے, جیسے بھی ہمارے حاجی امتیاز ہیں, یہ ہمارے بلوچستان کے گوادر اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے علاقوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی آپ نے باتیں سنی, تو یہ بھی ایک تنظیم کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ شروع سے وابستہ اسلامی بھائی نہ صرف وابستہ ہیں بلکہ دین کا جو کام ہے اس سے کرنے میں بھی آج تک وہ اپنے آپ کو اس نے مصروف رکھا ہوتا ہے. اس میں میرے وہ اسلامی بھائی جنہیں ماشاءاللہ ایک اللہ کی رحمت سے برسوں سے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہونے کی سعادت ملی ہے, تو کیا آپ کو یہ پروگرام دیکھ کر نہیں دل کرتا کہ میں بھی کوئی دعوت اسلامی کے لیے کروں, یا کرتا, یا چلو اب کرنا شروع کر دوں. آج دعوت اسلامی کے 70 شعبے, 80 شعبے, 100 شعبوں کی باتیں آپ کے سامنے کی جاتی ہیں. اگر اس کو اور کھولیں گے تو
ضمنی اور ذیلی شعبوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے سامنے آئے گی. تو صرف نگران ہی ذمہ دار نہیں ہوتا یا اس کام کا رسپانسبل ہی ذمہ دار نہیں ہوتا، کام کو لے کر چلنے والے سارے ذمہ دار ہوتے ہیں. سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کوشش کرنا، وابستہ کرنا، ملاقاتیں کرنا، اجتماع میں لانا. حتیٰ کہ اگر آپ کسی کو بے نمازی کو مسجد میں لا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے جس کو آپ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. تو اس طرح اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے کسی نہ کسی دینی کام سے آپ وابستہ کرنے کی کوشش کریں. کسی بھی شعبہ زندگی سے آپ وابستہ ہیں کہ انشاءاللہ یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ جنت میں لے جانے والے کام کرواتی ہم سے دعوت اسلامی. ان سب کی سٹوریز ہیں، واقعات ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ان کے واقعات میں موٹیویشن بہت ہے. ہم اپنے گھر میں بڑوں سے سنتے ہیں، اپنے والد سے سنتے ہیں کہ جناب ہمیں کیا پتہ ہم نے کیسے کام کیا ہے. تو اس سے بچوں کو موٹیویشن ملتی ہے کہ آج جس سیٹ پہ بیٹھ کر میں مطلب کہ بزنس کر رہا ہوں، وہ کام ہمارے والد صاحب نے جب شروع کیا تھا تو وہ جیسے کہ بعض ہوا تو فٹ پاتھوں پر مطلب باہر جیسے کہ وہ کپڑا ڈال کر کپڑا بیچا تھا، اور آج اپنی ہول سیل کی دکان بن جاتی ہے. تو وہ دیکھیں کہ یہ ہول سیل کی جو دکان بنی ہے تو یہ دکان کا آغاز کس ٹھیلے سے ہوا تھا، کس جگہ سے ہوا تھا. تو وہ جو ایک اسٹرگل ہے وہ آپ کو ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے. جب 14 اگست ہم مناتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ پوری آزادی میں کتنی یہ ہوئی، کتنی قربانیاں ہوئی. تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے پروگرام ایک طرح سے ایک احساس پیدا کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو یہ 40 سال آج ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں، اور 40 سال پورے ہونے پر جو ہم ماشاءاللہ یہ سارا ترکیب کر رہے ہیں. تو یہ 40 سال جو ہوئے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا ایک مطلب کہ انویسٹمنٹ ہے، وقت لگا ہے، بہت وقت لگا ہے، کوششیں ہوئی ہیں، مخالفتیں برداشت کی گئی ہیں. تو یہ کرا کر آج اب یہاں پہنچے ہیں. جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں پلیز کم فارورڈ اور دعوت اسلامی کا کام کرنے کی بھرپور کوشش کریں. پیچھے سے کچھ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبدالرحیم نورانی ہے. تقریباً 1981 سے میں دعوت اسلامی میں شامل ہوا. مجھے یاد ہے کہ پہلے جمعے کے روز چھٹی ہوا کرتی تھی. گلزار حبیب سے جو ہے ہم عصر کی نماز کے بعد جو یہاں سے نکلتے تھے تو امیر اہل سنت بھی ہوتے تھے اور ہم بسوں میں جاتے تھے. ہر جمعے کو جو ہے الحمدللہ ہمارا جانا ہوتا تھا. کبھی لانڈی، کورنگی، کبھی آگرہ تاج کالونی میں بھی جانا ہوتا تھا. امیر اہل سنت الحمدللہ شروع سے ہی بہت جذبہ تھا، ایک شوق تھا کہ بس ایک سنت عام کرنی ہے، دین پھیلانا ہے. ایک مرتبہ ہم گلزار حبیب سے گئے، تقریباً رات کو 3 ساڑھے 3 بجے ہوں گے. ٹنڈو آدم جانا تھا. اب پیدل ہم جا رہے ہیں سٹی اسٹیشن پہ. امیر اہل سنت نے ہمیں باقاعدہ خاص ہدایت کی کہ لوگ آواز کسیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے. واقعی ایسے ہی ہوا کہ جب ہم چل رہے تھے تو لوگ ہمیں دیکھ کے آوازیں بھی کس رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے. لیکن حضرت صاحب نے فرمایا کہ بالکل سیدھا چلنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا آپ کو. یہ اللہ کی مہربانی ہے. باپا کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہے. میرے بڑے بھائی تھے عبدالرزاق نورانی، وہ باپا بڑی محبت فرماتے تھے، ذکر کرتے ہیں، بہت محبت فرماتے تھے. عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا تھا، ریڈیو پاکستان کے بالکل سامنے لگتی تھی سبھی. تو باپا الحمدللہ بڑی محبت سے باقاعدہ پیسے جتنے بھی ہوتے تھے وہ عبدالرزاق نورانی کو دیتا. آپ کی باتیں سن مجھے اپنے پرانے اسلام سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ مطلب یہ اتنا بڑا جو گلشن ہے، یہ مزہ آتا ہے نا یہ دیکھ کر کہ کیا ہے، کیسے الحمدللہ آگے بڑھا اور اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. امیر سنت کا ایک اپنی فیلنگ ہے. یہ نجی طور پر کچھ ایسا تذکرہ کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جیسا کہتے ہیں نا اب جناب جاگ گئے، اور فرماتے سوئے کب تھے کہ جاگ گئے. بھیا اگر یہ سارے ہمارے بزرگ سوئے ہوئے تھے تو آج پھر یہ ساری چیزیں ہمیں ملی کیسے ہیں. تو یہ امیر سنت کی خصوصیت ہے کہ جب آپ کے تعلق سے آپ کبھی بات کریں گے نا، آپ کبھی بھی آن نہیں کر لیتے. امیر سنت اس کو آن نہیں کریں گے، آپ کہیں گے نہیں بس میں نے بھی کچھ بھی نہیں کیا. امیر علیہ سنت کی یہی تربیت والی بات. ایک مرتبہ نگران شورا بیرون ملک کا سفر کر کے آئے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ سفر کیسا گزرا، تو برجستہ ایک جملہ کہا کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. یہ سوچنا کہ ہمیں جو کام ہے بس یہ کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری قبر و آخرت اچھی فرمائے. دیکھیں یہ طے ہے، مرید سے جب بھی کچھ اچھا ہوا نا پیر کی وجہ سے ہوتا. آپ کسی بھی تصویر کی لاکھ تعریف کر لیں، آپ بولا یار یہ کیا پینٹنگ ہے، لیکن اصل آپ تعریف اس پینٹر کی کر رہے ہیں. تصویر کی جب بھی تعریف ہوئی ہے اصل تعریف مصور کی ہوئی ہے.
اور مصور اتنا کمال کا ہوتا ہے کہ نیچے چھوٹا سا اپنا نام لکھتا ہے، تصویر میں اتنا بڑا نام لکھتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے تصویر پہ اپنا نام لکھنے کی حاجت نہیں پڑتی، تصویر بتا دیتی ہے کہ اس کا پینٹر کون ہوگا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں، وقت کے غوث گزرے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے حدیث بیان کرے اور حدیث بیان کرتے کرتے اگر اس میں وہ اپنے لفظ ملا دے تو میں پہچان لوں گا کہ کون سا لفظ مصطفیٰ کریم کا ہے اور کون سا لفظ اس کا ہے۔ آپ سے وجہ پوچھے گی، آپ سے پوچھا کہ حضور آپ یہ کیسے پہچان لیں گے؟ تو آپ نے بڑی عشق کی اور محبت کی بات کی، آپ نے فرمایا کہ جب یہ بات بیان کرے گا نا تو جو کلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا اس کلام میں نور ہوگا، اور جب اس میں یہ اپنا لفظ شامل کرے گا نا تو وہاں سے وہ نور نکل چکا ہوگا، تو میں پہچان لوں گا کہ یہ جو نورانی کلمات تھے یہ اس نور والے آقا کے تھے، اور جو دوسرے تھے نا اس میں اس نے یہ شامل کیا ہے۔ یہ پہچان ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے۔ مرید کو کم از کم اتنی پہچان اپنے پیر کی ہو جانی چاہیے کہ جس سے وہ یہ جان لے کہ یہ بات میرا پیر کر سکتا ہے، یہ بات میرا پیر نہیں کر سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام زندہ باد، دین ہے سب کو سکھاتی، دعوت اسلام زندہ باد، امت کی ہے خیر خواہی، دعوت اسلام زندہ باد۔